سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا مولا عباس جناب امام حسین علیہ السلام۔ سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا، وگرنہ لاکھوں کو عباس کیا سمجھتا تھا؟ وگرنہ لاکھوں کو عباس کیا سمجھتا تھا؟ کوئی بھی جان نہ پایا مزاج آل رسول، انہیں تو صرف انہی کا خدا سمجھتا تھا، انہیں تو صرف انہی کا خدا سمجھتا تھا۔ لئی نے بھیجا اسے کربلا میں لڑنے کو، جو خود کو سب سے بڑا بے حیا سمجھتا تھا۔ سراپا جہل تھا سارا یزید کا لشکر، اکیلا حر تھا جو کچھ سوچتا سمجھتا تھا۔ کہا عباس نے یہ فوج کی ضرورت کیا ہے؟ مولا عباس علیہ السلام کی محبت ان قلوب میں ہے۔ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، صرف ایک بند اور آپ کی زحمت تمام۔ کہا عباس نے، بہت شکریہ تیمور بھائی، کہا عباس نے یہ فوج کی ضرورت کیا ہے؟ جب نگاہوں پہ بھروسہ ہو تو جرت کیا ہے؟ دوش پہ حیدر و صفدر کا علم لیے ہوں، دیکھ کر مشکیزہ سمجھ لو میری نیت کیا ہے۔ کاش آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیں، کاش آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیں، ایک ہی حملے میں بتا دوں گا قیامت کیا ہے۔ ایک ہی حملے میں بتا دوں گا قیامت کیا ہے۔ خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب علامہ سید ابصار علی نقوی صاحب سے وہاں پہ حضور انور ہوں، اور عشاء مجالس سے ادا کیا 8ویں مجلس سے ادا کے اختتام پر شبیہ علم سرکار وفا برآمد کروائیں۔ نکل کر باوز بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف الذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، ولم یکن لہ ولی من الذل، وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی رسول کریم، مکی المدنی الأمی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، وبالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ درود پر محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصدق ذکر محمد و آل محمد، اس پر شہزاد کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنوں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔
परवरदिगार आलम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द फरमाए, हम सबको मासूम की सिपाह में शुमार फरमाए। मोमिनीन जहाँ को आपस में इत्तफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अखुवत, मवद्दत की दौलत अता फरमाए। हम सबको दीन अहले बैत पढ़ने, समझने, अपनी ज़ात और घराने पे नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार ज़ालिमीन जहाँ को नीस्त व नाबूद फरमाए, मज़लूमीन की नुसरत फरमाए। इस दीन आले मोहम्मद को, इस इश्क व मवद्दत व अज़ाए आले मोहम्मद को ता सुबह क़यामत हमारी नस्लों में जारी व सारी फरमाए। हम सबका खात्मा बिलहक़ बिलखैर दीन अहले बैत बरक़रार फरमाए और आखिरत में सभी मरहूमीन समेत हम सबको शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से बहरमंद फरमाए। एक बार से बुलंद दुरूद पढ़ने मोहम्मद। इजाज़त जी बात का आगाज़ किया। हज़रात सामईन, कुरान और इस्तिक़ामत के उन्वान से ये हमारी इस सिलसिले मजालिस की 8वीं नशिस्त है। जो मतलब गुज़िश्ता शबों में आप दोस्तों के गोशगुज़ार किए, यकीनन उन आराइज़ का कोई ना कोई खाका आपके ज़हनों में महफूज होगा इंशाअल्लाह। इजाज़त है जहाँ कल बात तमाम हुई वहीं से सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाएगा। हज़रात सामईन, हम देख रहे हैं कि हज़रत शेखुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह से इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा कर रहे हैं एक ऐसी कौम के सामने कि जिनके अक़ीदा तौहीद में इन्हिराफ है, कि जो रब्बियत के गलत मयार कायम करके उन्हें फॉलो कर रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इस्लाह कर रहे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मेरा तमाम तर रुख उस खुदाए वाहिद की जानिब है कि जो कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने हनीफ खल किया है, जिसने फितरत पे खल किया है, जिसने सबसे पहले खल किया। मेरा तमाम रुख, और मैंने अर्ज़ किया इस तवज्जो को अल्लाह की जानिब, इस तवज्जो और इस फोकस को पा लेना, ये एक मोमिन की मेराज है। अगर एक मोमिन को ये दर्जा हासिल हो जाए, सारी कायनात, सारी दुनिया उसकी नज़र में आमियाना हो जाती है। अगर वो रब से अपना एक ऐसा लिंक जोड़ ले कि वो ज़ात तौहीद पे फोकस हो जाए, फिर कुछ उसके सामने माने नहीं रखता, फिर कोई आजमाइश नहीं है, मुश्किल नहीं है, रिश्वत नहीं है, सिफारिश नहीं है, उसकी नज़र में कुछ होता ही नहीं, वो सिर्फ खालिक से जुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बज़ाहिर मामलात मुख्तलिफ भी नज़र आए ना, तो अल्लाह से रब्त टूटता नहीं है, क्योंकि फोकस कायम होता है। फिर इसीलिए मैंने अर्ज़ किया, चाहे वो हालत रकू में अंगूठी देते ही क्यों ना नजर आए, नमाज अपनी जगह पे कायम फरमाने, फोकस कायम रहना चाहिए। हज़ूर इब्राहीम ने कमाल किया तौहीद के बाब में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुरान में जगह जगह उनके ये कमाल, एक आयत हदिया करके बस इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। ये वो मरहला है कि जब अभी कौम से टकराना, अभी तो सिर्फ फिक्री हवाले से इस्लाह का शोबा है, अभी वो बज़ाहिर कौम से नहीं टकराया, अभी तो कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ने की नौबत भी आनी है, अभी तो उससे पहले मोहब्बत की बात है, अभी तो समझा है। ऐसे में वो एक बड़ा हसीन जो कुरान ने, ये सूरह बकरा की 260वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इजाज़त में एक आयत हदिया करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता। परवरदिगार इब्राहीम कहने लगे, या अल्लाह तू मुझे ज़रा ये तो बता, तुम मुर्दे को जिंदा कैसे कर, कैफ़ा तुह्यिल मौता। क़ाला अवलम तुमिन, इब्राहीम तुझे यकीन नहीं है, इस बात पर ईमान नहीं है? क़ाला बला, हुज़ूर क्यों नहीं, यकीनन है। ये जो लफ्ज़ बला आता है ना बार बार, कल भी मैंने आपको एक हदिया की थी, सूरह आराफ आलम ज़र में अल्लाह ने फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम सब का रब हूँ। हम सब ने क्या जवाब दिया था? दिया तो हम नहीं था ना, पुश्ते आदम से अल्लाह ने हम सबको निकाला था, उसको भी हमें कहा था कालू बला। ये बला का मतलब ही ये होता है, ये बला भी बला का लफ्ज़ है, इसका मतलब असल है क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये क्यों नहीं इसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी हाँ, अगर इसका मतलब जी हाँ हो तो उसी वक्त कुफ्र हो जाता। मासूम ने फरमाया, जब अल्लाह ने पूछा अलस्तु, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ?
تو آپ نے فرمایا اگر وہ کہہ دیتے کہ یہاں پر کنفیوژن پیدا ہو جاتی، ہاں کہنے کی صورت کیوں نہیں، یہ اصل معنی کہ اس میں تو ہمیں شک ہی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہے کہ تو ہی ہے. تو بلا کا جدھر بھی مطلب جدھر بھی اوتھ لینے کی بات ہے تو آگے سے بلا کہنا ہے، بے شک ایسے ہے، کیوں نہیں، یعنی ہمارے تو گمان میں بھی کچھ اور نہیں ہو سکتا، یہ تو کنفرم بات ہے. اب سمجھ میں غدیر میں رسول نے پہلے کیوں پوچھا تھا، الستم تشہدون، گواہی دیتے ہو، انی اولا بالمومنین من انفسہم، میں مومنوں پہ ان کے نفوس پہ اولا ہوں. قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. فرمایا من کن تو مولا ہو. اس کا مطلب ہے جب بھی علی کی مولائیت کا سوال آئے گا نا، چونچرا نہیں کرنی، ہمیشہ کہنا ہے کیوں نہیں. ابراہیم نے بس سرکار، اگر وہ اللہ پوچھ رہا ہے کیا تجھے ایمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں، بلا کا مطلب اگر ہاں ہوتا ہے تو ابراہیم کا تو ایمان ہی ظاہر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں حضور، مجھے بالکل یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، یا اللہ اطمینان قلب چاہیے. دوستو پہچانو، اللہ نے آپ کو خدا کی قسم کیا امام عطا کیا. اللہ جانے علی کا توحید سے ربط کیا ہے. ابراہیم جیسا اللہ کا موحد، وہ زمانے سے توحید منوانے والا، وہ بھی اللہ سے کہہ رہا ہے بس اطمینان قلب چاہیے ہے. اچھا اس نے جب کہا نا اطمینان قلب چاہیے، وہ اللہ کی زبانی کلامی سمجھا دیتا ہے. اس نے کہا اچھا چل پھر میں پریکٹیکل کرواتا ہوں. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. توجہ ہے جی. پروردگار نے فرمایا ایسا کر، 4 پرندے لے. مختلف تفاسیر نے مختلف پرندے لکھے، کوئی کوا تھا، کوئی کبوتر تھا، کوئی مرغا تھا، کوئی مرغا بھی تھی، جو بھی تھے 4 پرندے لے، انہیں ذبح کر، انہیں فصرهن إليك سمت، انہیں اچھی طرح سے نظر قیمہ بنا لو، آپس میں مکس کر لو، جا کے نہ مختلف پہاڑوں پر رکھو. ثم يأتينك سعيا، تو جب انہیں پکارے گا تو وہ فوراً اڑ کے تیری طرف آتے چلے جائیں گے. تو ان 4 پرندوں کو جب صدا دے گا نا، کیا ابراہیم نے 4 پرندے لیے، ان 4 حیوانوں کو اچھے سے ذبح کر کے ان کا بنایا قیمہ، جا کے مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آئے. آ کے ابراہیم نے دیکھیں، اللہ نے پورے پریکٹیکل میں ہی ڈال دیا ابراہیم کو کہ آسانی سے جواب نہیں ملے گا، ایسا جواب دیتا ہوں جسے اچھے سے یاد رکھا جائے. بلایا، چاروں ہی چلے آئے. توجہ ہے جی. حضور یہ ہے نبی، نبی صدا دینا حیوان بھی پلٹ کر آ جاتا ہے. توجہ ہے جی. اب سمجھ میں ہے وہ پچھلے جو میں نے آیات پڑھی تھی، اللہ نے کیوں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم، یہ حیوان ہے، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بھئی جب نبی کی پکار پہ آ جائے پھر بھی حیوان، تو جو نہ آئے اسے اس سے تو پستی ہونا چاہیے. توجہ ہے جی. حضور کمال ہے، 4 آ گئے، ابراہیم مطمئن ہو گئے. بات پہنچ رہی ہے جی. ابراہیم مطمئن ہو گئے. یہ ولیکن لیطمئن قلبی، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، مگر اس سے پہلے ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اجازت ہے میں ہدیہ کروں. حضور میں نے تفاسیر پڑھا، آپ بھی جا کے پڑھ لیجیے گا. حیوان مختلف لکھے ہیں، کون کون سا پرندہ تھا، کسی نے کہا کوئی تھا، کسی نے کوئی تھا، مگر جو بھی ہو قیمہ بنا کے رکھے تھے. مگر اللہ کی قدرت ہے، پکارا نبی نے، زندہ تو اللہ نے کیا. اللہ سے پوچھا تو نا تو کیسے زندہ کرتا، تو کیسے زندہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے زندہ اللہ نے کر کے دکھایا نا. حضور کمال یہ دیکھ لیے، جب اٹھایا قیمہ بنا کے رکھا تھا، مگر جو جس کی حقیقت تھی وہ وہی آیا. کبوتر کو مرغے کی ٹانگ نہیں لگ گئی، مرغے کو کسی اور کے پر نہیں لگ گئے، جو جس کی حقیقت تھی وہ وہی آیا. اللہ نے بتا دیا یاد رکھو، ساتھ ساتھ کیا جوڑ کے بھی اگر رکھ دو گے، یاد رکھنا جب خدا زندہ کرے گا نا، کسی نجس کو اگر پاک کے ساتھ لٹا دیا، اللہ جب زندہ کرے گا نجس نجس اٹھے گا، پاک پاک.
ہے؟ اللہ کو کنفیوژن تھوڑا ہو جاتی ہے، توجہ ہے جی، اللہ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ بابوں سے دوستان عزیز، حضور کیوں پوچھ رہے ہیں وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب چاہیے۔ دوسرے سیلے میں نے عرض کیا اللہ جانے ذات گرامی امیر المومنین کیا ہے؟ توحید حضور علی سے بڑا کوئی مبلغ توحید نہیں ہے۔ وہ جس کی جگہ جگہ قرآن میں توحید مینشن ہے، اس نے بھی آخر اللہ سے کہا وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ اطمینان قلب چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم کا جہاں بھی اور ایمان تو تھا، اس لیے تو کہا بلا کیوں نہیں، اس کا مطلب ہے یقین تو میں کامل تھا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، بس نگاہوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ توجہ ہے، اس کی مختلف ریزن لکھی ہیں تفاصیل ہیں۔ کسی نے کہا انہوں نے نا اس این دریا کے کنارے ایک جانور کو پڑے دیکھا، کوئی آبی جانور تھا، کوئی ویل مچھلی ہوگی، کوئی مچھلی ہوگی جو باہر نکل کر آ گئی۔ تو اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ کچھ آبی جانور بھی اس کو کھا رہے تھے، تھوڑا سا حصہ اس کا پانی میں تھا تو اس کو آبی جانور کھا رہے تھے، پھر اوپر سے کچھ پرندے آ رہے تھے، گدے وغیرہ ہوں گی جو بھی، وہ اسے کھا کھا کے آسمان پر جا رہے تھے، پھر درختوں میں سے نکل کے رینگنے والے جانور بھی آ رہے تھے، وہ بھی اسے کھا کھا کے واپس جا رہے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ ایک ہی وجود ہے، کچھ پانی میں جا رہا ہے، کچھ ہوا میں جا رہا ہے، کچھ جنگل میں جا رہا ہے، تو انہوں نے پروردگار تو کیسے زندہ؟ اب یہ نہیں ہے کہ انہیں یقین نہیں خدا زندہ کر لیتا، مگر صرف یہ ہے کہ اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ یقین کی اس کیفیت پہ چلے جائیں جسے اطمینان قلب کہتے ہیں۔ بات پہنچ گئی دوستان عزیز؟ اس کا مطلب ہے ایمان ابراہیم جس معراج پر بھی ہوگا، اس پریکٹیکل کے بعد اس بچے کو مشکل میں نہ ڈالیں، اسے بہلا لیں باہر لے جا کے، بچہ یقیناً پریشان ہو رہا ہے جس کی بھی گود میں ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ آپ سائے یقیناً بچہ پریشان ہوگا، آپ باہر لے جا سکتے ہیں، اسے بہلا لیجئے، ایک باواز بلند درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ میری جانب رکھیے گا دوستو، حضور ایمان ابراہیم جس منزل پر بھی تھا، جس درجے میں بھی تھا، اب کچھ تو نگاہوں میں بلند ہوا نا، دیکھنے کے بعد حضور یقین کی نا کچھ کیفیات ہیں جو علماء نے لکھی۔ سب سے پہلے ہوتا ہے یقین مسموع، پھر ہوتا ہے علم الیقین، پھر ہوتا ہے عین الیقین، پھر ہوتا ہے حق الیقین، یقین کی سپرلیٹو ڈگری، یقین کی معراج۔ سب سے پہلے تو ہوتا ہے یقین مسموع، خطرناک یقین، خطرناک جسے ہم کہتے ہیں سنی سنائی۔ توجہ ہے جی، یقین مسموع، سنی سنائی، بس سنا اور یقین کر لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، نہ تحقیق کی منزل سے گزرے، نہ ثبوت کی منزل آئی، نہ دل مطمئن ہوا، بس سنا اور یقین کر لیا۔ یہ اور بات ہے، بڑے بڑے مذاہب اسی پہ چل رہے ہیں، سنی سنائی پہ ہی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ ہے یقین مسموع۔ علم الیقین کیا ہے؟ ثبوت کے ذریعے یقین کرنا، یعنی آثار دیکھنا اور پہچان۔ پھر ہے علم الیقین، ثبوتوں سے بھی قانع نہ ہونا، آنکھوں سے نگاہوں سے دیکھنا۔ فائنل ہے حق الیقین۔ توجہ ہے جی، یقین کی وہ منزل جسے تجربے کے بعد حاصل کیا جاتا۔ توجہ ہے جی، یعنی میں اس کی سادی سی مثال یہ کرتا ہوں کہ آگ جل رہی ہے، اگر کوئی کہے جناب آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی، ایک دم پھگڑن پگڑ مچ ہے، نہ کسی نے غور کیا، نہ کسی نے کوئی ثبوت دیکھا، نہ کسی نے کسی سے کوئی پوچھا، بس سنا اور کھلبلی مچ گئی۔ اس یقین کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ کسی نے کہا حضور آگ لگ گئی ہے، آپ نے کہا ایسے نہیں، آپ نے آثار دیکھے، آپ کو دھواں نظر آیا، دھواں دلیل ہے آگ کے اوپر، ایسے ہی ہے نا جی، دھوئیں کا مطلب ہے آگ لگی ہے، لہٰذا دھوئیں سے پہچان لیا آپ نے، یہ ہے علم الیقین۔ آپ نے کہا نہیں صاحب پتہ نہیں ہے، نہیں کسی کی چمنی سے دھواں نکل رہا ہو، خام خبات کر دیا، آپ نے جا کے باہر دیکھا، آپ کو نگاہوں سے نظر آیا، یہ ہے علم الیقین۔ ہو سکتا ہے کسی دوست نے کہا نہیں صاحب ایسے نہیں، پتہ نہیں، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا، اس نے جا کے ہاتھ رکھ دیا، اب یہ ہے تجربہ، جیسے ہی ہاتھ چلا اب تو یہ یقین کی آخری کیفیت ہے، اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ مثال میں نے بات سمجھانے کے لیے عرض کیا، یہ ہو گیا حق الیقین جو تجربے کے بعد حاصل ہو۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کے بعد
کہا جا سکتا ہے اب یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. جنہیں فضائل کا حضور آپ کی فضائل فہمی ٹیسٹ ہو جائے گی اگر میں جملہ کر حضور یہ وہ یقین کی کیفیت ہوتی ہے جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب میرے یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے. ابراہیم جانتے تھے اللہ ہی زندہ کرتا ہے پر کہا پروردگار اطمینان چاہیے. اللہ نے کیا کروایا؟ وہ جو علم الیقین تھا اللہ اسے عین الیقین پر لے گیا. اللہ نے ابراہیم کو آنکھوں سے دکھایا میں یہ کام کر لیتا ہوں. یعنی اب ابراہیم عین الیقین کے منصب پر آ گئے مگر ابھی بھی ایک درجہ اوپر ہے. تو جو اس درجے پہ ہوگا وہ ابراہیم سے تو افضل ہی ہوگا. حضور اگر میری بات پہنچے تو جو اس درجے پر ہوگا تو یہ ابراہیم نے کبھی نہیں کہا کہ میرے یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے. یہ کائنات میں فقط ایک ہی موحد گزرا ہے غلام مصطفیٰ علی ابن ابی طالب جس نے کہا یاد رکھو اگر میرے آگے سے حجابات آسمانی ہٹا دیے جائیں علی کے ایمان میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا. حضور اس کا مطلب ہے توحید کے باب میں علی ابن ابی طالب حق الیقین کے منصب ہے. حضور جس کی سٹیج آگے ہو نا وہ نیچے والے کو بھی اٹھا لیتا. میں نے بات کچھ عرض کی اگر آپ نے غور کیا جو اوپر کی منزل میں ہو نا بھائی جو اوپر ہوتا ہے وہ ہاتھ دے کے اوپر کر لیتا ہے کہ نہیں کرتا. توجہ ہے جی. حضور جو حق الیقین کی منصب پہ ہو نا وہ نیچے والوں کو بھی بلند کر لیتا ہے. اب سمجھ میں آیا شب عاشور حسین نے کیا کیا تھا؟ سب کو درجات کا پتہ تھا ایک ایک کو دکھا کر حسین علم الیقین والوں کو عین الیقین پہ لے کر جا رہا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. وہ شیخ الانبیاء اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي یا اللہ اطمینان قلب چاہیے. وہ مانگ رہے ہیں اطمینان قلب چاہیے. ابراہیم کو اطمینان چاہیے تھا. اللہ جانے وہ ذات کیا ہوگی جسے خدا مخاطب کر کے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ. حسین کو کربلا میں بھی اطمینان نفس حاصل تھا. دوستان عزیز قوم میں آئے قوم نے کہا دیکھیے صاحب آپ کا پرابلم کیا ہے؟ کہا پرابلم تمہارے بتوں کے ساتھ ہے پرابلم میرے ساتھ نہیں ہے پرابلم تمہارا چل رہا ہے. یہ تمہارے بت اب وقت انتہائی مختصر ہے میں تھوڑا جلدی عرض کروں گا آپ میرا ساتھ دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے تم نے جو بت پرستی شروع کر رکھی ہے تم نے رب بنا یہ سب باتیں اللہ رب العالمین کی جانب آ جاؤ. وہ کہنے لگے دیکھیے یہ جو ہم یہ بت پرستی کر رہے ہیں بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون یہ ایک بڑی حضور بدقسمتی ہے تمام انبیاء خدا کو ہادیان الہی کو. یہ ایک جملہ لازمی قوم سے سننے کو ملا. انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا. چلو کوئی دلیل نہیں کوئی عقل نہیں کوئی منطق نہیں بس جی ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا. دین کی ایک یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے بہت بڑی مصیبت دین کی کہ بس اپنے بڑوں سے جو جیسے جس طرح ملا اسی کو کمال سمجھ کے ساری شدت اسی میں ڈال کے وہی دین کا بیگج اپنی اولاد کے سروں پہ نافذ کر کے دنیا چھوڑ دے. توجہ فرما رہے ہیں. یاد رکھو دوستو جو میں بار بار کہتا ہوں پڑھو آئمہ کو پڑھو یاد رکھیں آپ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو خالق و مالک و رازق اسے مانیں مصطفیٰ کے نبی ہونے پر اطمینان ہو خاتم النبیین مانتے ہوں مولا امین کی ولایت کے قائل ہوں 12 ائمہ کو اپنا ہادی اور پیشوا مانتے ہوں آخرت کے دن پر یقین ہو. مگر یہ سب کے بعد کیوں یہ مانے؟ کیونکہ ابا جی مانتے تھے کیونکہ پاپا کا یہ عقیدہ تھا ابو نے یہ دین دیا تھا. یاد رکھیں آپ حق کو مان کر بھی حق کو نہیں مان رہے اپنے باپ کو مان رہے. نواز سے عرض کر رہا ہوں
اس لیے آپ نے سنا ہوگا عقائد میں تقلید حرام ہے. مانا کیا ہے؟ جو چاہو مان لو. نہیں، دلائل سے قانع ہونا ہے. آپ کو مطمئن ہونا چاہیے آپ مانتے کیا. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ آپ ہی کا دین ہے. حضور آپ کو خود سے اطمینان حاصل کرنا ہوگا. یہ دین میں بڑی بدقسمتی ہے کہ جی بڑوں کا یہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہمارے بڑے ہی اہل حق ہیں. اس بھی خدا کا کرم ہے کہ ہم نسل در نسل ائمہ تک کمال کے اوپر ہیں. حق میں یہ خدا کا کرم ہے. مگر دلیل ماننے کی یہ نہیں ہو سکتی عقائد کو. عقائد کو اپنی فکروں سے ماننا لازمی. آپ کی عقل کا مطمئن ہونا لازمی ہے. اور عقل کیسے مطمئن ہوگی؟ کیسے؟ سنی سنائی سے نہیں ہو سکتی. توجہ ہے جی. اس کے لیے پڑھنا پڑے گا دوست. اس کے لیے کلام اہل بیت کو جاننا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اہل علم کی صفوں میں بیٹھنا پڑے گا. اہل علم کی محفلوں میں بیٹھنا پڑے گا. اہل علم سے سوال کرنے پڑیں گے. آپ اندازوں پہ زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو دوستان. عقائد کے معاملے میں اندازوں سے گزارے نہیں ہوتے ہیں. عقائد کو خود سے جاننا اور عقلوں کا مطمئن ہونا لازمی. بات پہنچ رہی دوستان عزیز. حضور بڑے بہت اچھے تھے مگر ہم جیسے تھے. توجہ ہے جی. وہ ہم جیسے، ان کے بڑے بھی ان جیسے ہی تھے. وہ بیچارے بھی روزی روٹی کے اندر ہی خوار ہوتے رہے. لازمی نہیں کہ وہ سارے عرفائے خدا گزرے ہیں. لہٰذا جو دین کے نام پر آپ تک پہنچا خدا کا کروڑ احسان ہے. ہم اہل حق ہیں مگر پڑھنا پھر بھی لازم ہے. جاننا پھر بھی واجب ہے. تحقیق پھر بھی لازم ہے. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز. اب اس پہ غور فرمائیے. ہوا کیا آپ جانتے ہو. ابراہیم نے دیکھا یہ تو نہیں سمجھنے لگے. ان کو تو نہیں عقل آنے لگی. تو ابراہیم نے کہا چلو پھر ذرا تھوڑا سا نا لیول بڑھا دیتے ہیں ذرا معاملے کا. ہوا کیا ان کا عید کا دن آ گیا. عید کا دن آیا. ان سب نے عید منانے کا بڑا سٹائل تھا. وہ اپنے نا جو مرکزی بت خانہ تھا جس میں سارے بت تھے وہ ساری جو بتوں کے اوپر چڑھانے کے لیے جو انہوں نے نظر وغیرہ کا اہتمام کیا ہوتا تھا وہ بتوں کے قدموں میں رکھا سجا کے اور چلے گئے شہر سے باہر. ہوتا یہ تھا سارا دن جشن منا کے واپس آتے تھے. پھر انہوں نے وہ بتوں کے نام پر وہ سب کچھ کھانا ہوتا تھا. اب جب جناب جانے لگے نا ابراہیم کو بھی آفر کیا چلنا. فرمایا انی سقیم ہوں. میری نا طبیعت ذرا ناساز ہے. میری طبیعت نا اصل میں طبیعتیں درست کرنے کا سوچ رکھا تھا. توجہ ہے کہ میری ذرا تھوڑی طبیعت ناساز ہے. انہوں نے کہا اچھا جان چھوڑاؤ اس سے جاؤ. انہیں ویسے ہی ابراہیم سے بڑے تنگ تھے. کیوں؟ انہیں پتہ تھا یہ ہماری کوئی خوشی تو خوشی رہنے نہیں دیتا. ہر جگہ اسے تبلیغ کی یاد آ جاتی ہے. یاد رکھیں مبلغ کسی قوم کو کبھی اچھا نہیں لگتا. توجہ ہے جی. ممبر پہ کیا اچھا لگنا وہ گھر کی شادی میں بھی نہیں اچھا لگتا. وہ جس وقت سب کو مستی سوجی ہونا وہ جس ایک بیچارے بزرگ کو دین یاد آ رہا ہونا وہ ہر کسی کو نہ برا ہی لگتا ہے. کہتے ہیں رنگ میں بھنگ ڈال دیتے. یہ خوشی کا موقع ہے. چلو اتنے سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. وہ جو ایک بیچارے کو اس کو خدا یاد آ رہا ہوتا ہے نا وہ سب کو سب سے برا لگ رہا ہوتا. یاد رکھیے گا وہ اس وقت جو سمجھا رہا ہوتا ہے نا وہ آپ میں نمائندہ خدا ہوتا. وہ جو فرما رہے ہیں جی. انہوں نے کہا ابراہیم سے جان چھوڑاؤ بہت اچھی بات ہے. چلے گئے. ابراہیم آ گئے. آئے کدھر؟ بت خانے میں. وہ جو پہلے میں نے آیات ساری پہلی مجلس سے عرض کی وہ جو منطق سے سمجھا رہے تھے جو محبت سے سمجھا رہے تھے یا بتاؤ کہہ کے دل مو رہے تھے. ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ رکھا تھا ابراہیم. توجہ ہے جی. اور سامنے آپ نا وہ کھانے کے ٹرے پڑے ہوئے تھے تو کھانے کا ٹرے سامنے کر کے کہتے ہیں الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں. توجہ ہے جی. بتوں کو کہہ رہے ہیں کھاتے کیوں نہیں. پتہ چلا کم از کم اکیلے میں مومن تو لطف لے سکتا. توجہ ہے جی. یہ ابراہیم کے تبرے کا سٹائل تھا. کھاتے کیوں نہیں. ان سے اب شغل ہو رہا ہے. کھاؤ. کھانا خاک تھا. ایک مرتبہ کلہاڑا چلایا سارے بت توڑ کے پھینک دیے الا کبیر اللہ, سوائے جو ان میں سب سے بڑا تھا. یہ ایک آدھا بٹھا ذلیل ہونے کے لیے ضرور ہوتا. بزرگ تو مومنوں میں ہوتے ہیں نا دوست. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی. ایک روزے چھوڑ دیا. کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ اس کی جانب پلٹے. ہوا کیا؟ وہ مستیاں کر آ کے جب واپس آئے
اب ابراہیم تو اپنا کام کر کے نکل گئے وہاں سے، آ کر دیکھا کتنا وحشتناک منظر ہوگا، کسی خدا کی ٹانگ پڑی ہے، کسی کا بازو پڑا ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے، کسی کا وحشت زدہ ہو گئے۔ مگر کمال دیکھیں، کسی ایک کی بھی توجہ ادھر ادھر نہیں گئی، سب نے کہا کیا کس نے؟ اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بھائی بڑائی کوئی ظالم ہے۔ توجہ ہے جی، جو عقیدوں کو لوٹیں ان کی نیاز مندیاں، جو حق کی بات کرے وہ ظالم۔ یہ ہوتا ہے جب کسی قوم کے معیار بگڑ جاتے ہیں، جب کسی قوم کے معیار بگڑتے ہیں نا، محسن ظالم لگنے لگتے ہیں، استحصال کرنے والے محسن لگنے لگتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور کہہ رہا ہے یہ تو کوئی بڑا، اچھا کسی ایک کی فکر بھی نہ کہیں اور نہیں گئی، سب نے کہا یہ ہے ابراہیم۔ توجہ ہے جی؟ کسی نے ادھر ادھر نہیں سوچا۔ دوستو یاد رکھو، مومن کو ہونا ہی ایسا چاہیے، مومن کے کردار کو وضاحت ہی اتنی ہونی چاہیے، سب کا پتہ ہو صاحب معیار کون ہے۔ ساروں کی نگاہ ابراہیم کی جانب، پکڑ کے لے آئے ابراہیم کو، یہ کس نے کیا؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہ، تمہارے بڑے نے کیا۔ کلیئر، توجہ فرما لیں جی۔ اچھا روایت بھی نہیں ہے کہ آپ جو منافی عصمت ہے تو آپ سائڈ پہ رکھ لیں، قرآن بتا رہا ہے ابراہیم نے جواز یہ دیا، فرمایا تمہارے بڑے نے کیا، بل فعلہ کبیرہ، نے کہا کس نے؟ اس نے، مجھے ایک چھوڑ دیا تھا نا بڑا، کہا اس نے، کہا اس نے یہ تو نہیں کر سکتا، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب کچھ کر نہیں سکتا تو مانتے کیوں ہو؟ توجہ ہے دوستان ہے، جب بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو بے حس کو مانتے کیوں ہو؟ توجہ ہے جی؟ اب ایک دم جھٹکا لگانا، ایک دم تو اپنے نفسوں کی طرف نہ توجہ ہوئے، سمانک سروسم، فوراً ان کے ساتھ چھوڑ گئے اور انہوں نے سوچا بات تو یہ ٹھیک کر رہا، اب کہیں کیا؟ حضور کمال ہی دیکھیں، پہلے کہا میں بیمار ہوں، یہاں کہہ دیا تمہارے بڑے نے کیا۔ اب جا کے تفاصیل پڑھیں، بڑا لطف ہے تفاصیل عالم اسلام کی تفاصیل پر۔ غلط ابراہیم نے جھوٹ بول دیا، ابراہیم نے جھوٹ بول دیا، کیا خود نام بت کے لگا دیا۔ توجہ فرما رہے جی؟ پہلے بہانہ مار کے کہتے میں بیمار، بیمار ہی نہیں تھے۔ توجہ فرما رہے جی؟ عالم اسلام کی تفسیروں میں لکھا ہے ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے کنفرم۔ توجہ ہے جی؟ پہلا کا قوم کیا کہ میں بیمار ہوں، بیمار نہیں تھا۔ دوسرا کا بت نے کیا جبکہ بت نے نہیں خود کام ڈالا۔ تیسرا وہ یہ بات کا واقعہ ہے کہ جب نمرود کے سامنے جناب سارہ آئی ہیں، اس نے پوچھا، وہ چچا زاد بہن تھی تو اس کو جان بچانے کی خاطر کہا ہے، لہٰذا نے کہا جی یہ جھوٹ بولے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور میں نے بارہا یہ جملہ عرض کیا، آل نبی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا مسئلہ ہے شعور نبوت۔ جنہیں شعور نبوت ہی نہیں ملا انہیں آل نبی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ فرمایا میں بیمار ہوں، معصوم نے فرمایا بیمار تو تھے، کیوں؟ قوم کا دکھ تھا، قوم کا غم تھا۔ حضور قوم ہو مصیبت میں تو معصوم راضی ہوتا ہے، معصوم کی تو دھڑکنیں قوم کی دھڑکنوں میں ملی ہوتی ہے۔ ابھی میں دوسرے مضمون پہ ادھر پڑھا تھا، میں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ کیا کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، کس طرح سکھ ہوتا ہے مولا اپنی قوم کے ساتھ رنج و غم کے اندر۔ مومن بیمار ہوا، بڑا لطیف واقعہ، اس نے منت مانگی، یا اللہ شفا دے، میں جمعے کی نماز کوفے کا سفر کروں گا، علی کے پیچھے جا کے جمعے کی نماز پڑھوں گا۔ کیا منت ہوگی خدا، کتنے خوش قسمت تھے وہ مومن، منتیں مانگتے تھے علی کی زیارت پر۔ اللہ جانے کتنے خوش قسمت، ہم کتنے بد قسمت ہیں جو انہیں سفر سے مل سکتا تھا ہمیں موت سے ملتا۔ توجہ ہے جی؟ حضور کتنے خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا مولا یا اللہ مجھے شفا دے، میں جاؤں گا کوفے کا سفر کروں گا، علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ نے شفا دے دی، اس نے سفر کیا، آیا کوفے میں، مولا امیر کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہونے کے بعد سارے لوگ ہاتھ ملا رہے تھے، یہ بھی لائن میں لگ گیا۔ جیسے ہی باری آئی نا، مولا نے ہاتھ ملا، مولا نے چھوڑا ہی نہیں، فرمایا بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟
وہ حیران ہو گیا. ان کا پریشان نہ ہو, یاد رکھ ہمارا مومن بیمار نہیں ہوتا, ہم بیمار ہوتے ہیں. ہمارا مومن خوش نہیں ہوتا, ہم آل محمد خوش ہوتے ہیں. ہمارا مومن دکھی ہوتا ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں. دوستو ہم و غم کیا ہے؟ لوگوں کا کردار ہے, لوگوں کی ہدایت ہے. تو ابراہیم بیمار تھے, بیماری کیا تھی؟ ان سب کا شرک, وہ بیماری تھی لہذا سچ کا. دوسرا فرمایا کہ تمہارے بڑے نے کیا. تو بھائی بڑا کون ہے؟ بہت بڑا تھا یا ابراہیم؟ قوم کا بڑا کون تھا؟ رسول نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه فمن کفر فقط کفر. یاد رکھو میں اور علی امت کے باپ ہیں. توجہ ہے جی, قرآن میں اللہ نے کہا تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. توجہ ہے جی, نسب نہ جوڑنا مصطفیٰ کے ساتھ, جو ہو وہی رہو, زبردستی سید بننے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی, مگر بڑے ہونے کے معاملے میں امت کے باپ ہیں, اختیار رکھتے ہیں امت کے نفوس کے اوپر. فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس امت کی بڑی خوش قسمتی ہے, باپ بہت اچھے ملے تھے, معاملہ کہیں اور خراب ہو گیا. توجہ ہے جی, توجہ ہے جی, کچھ دنیاوی رشتے کام خراب کر گئے. بات پہنچ رہی ہے جی. حضور بڑا کون تھا؟ ابراہیم بڑے, وہ اپنی امت کے بڑے, جیسا کہ تمہارے بڑے نے کہا ہے, مگر کہا کہ جھوٹ بولا ہے. تعجب کی بات ہے, 8 دن ہو گئے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو میرے ابراہیم کا, میرا صدیق نبی تھا. میں کہاں جاؤں خدا کی قسم, جسے اللہ کہہ رہا ہے قرآن کا بنایا صدیق, امت کہہ رہی ہے جھوٹ بولا. جن کی نظر میں اللہ کا بنایا صدیق بھی جھوٹ بولتا ہے, اللہ جانے تاریخ کے معاملے کیا رہے ہوں گے. ورنہ عباس بتاتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں. یہ باپ نارے کا جواب بتائے گا. آخری آدمی تک کہاں تک بیٹھا ہے, یہ مومن کے ہونے کی نشانی ہے. مل کے آخری سانس میں جواب دینا. یا جی نارے حضور یہاں نمرود کا صبر جواب دے گئے. یہ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا, ساری پکڑ کے توڑ دیے, پورا شہر ہلا کے رکھ دیا, پورا معاملہ ہی ہلا کے رکھ دیا. حضور کمال ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا قال حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اپنی قوم سے کہنے لگا بدبخت ہو, اگر کچھ کر ہی سکتے ہو نا, ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنے جوگے ہو. توجہ ہے جی, باقاعدہ تانا مارا, اگر تم واقعی کچھ کر سکتے ہو, حرکو اسے جلا دو, وانصروا آلہتکم اس طرح اپنے الہوں کو ان کی نصرت کرو. توجہ فرما رہے جی. اس لیے میں نے عرض کیا تھا جسے ماننے, ابراہیم نے کیا کہا تھا, کیا فائدہ انہیں ماننے کا جو فائدہ ہی نہیں دیتا. انہیں ماننے کا فائدہ کیا ہے, انہی کی نصرت کرو. بھئی سبحان اللہ, انہوں نے کبھی نصرت نہیں کی, پلٹ کے انہی کی نصرت ہو رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. مانو انہیں جو آپ کو فائدہ دے, نہ یہ کہ آپ جنہیں فائدہ دے. توجہ فرما رہے ہیں. دوسرے کا جی جلا دو. جلانے کی بات ہے, جلا دو. کیوں جلاؤ ہے؟ منطق سے بات کرتے, اس کی منطق کا جواب دے. بات عقیدے کی ہے نا, دلیل ہے, مگر نہیں. نمرودی ہوتے ہی وہ ہیں جو دلیل کی طرف نہ جائیں, قتل کی طرف جائیں. چھوٹا مذہب ہوتا ہی وہ ہے جو بس بات ان پہ نہ آئے, وہ قتل کے اوپر ہی آئے اور کہا چلو جلا دو. ٹھیک ہے جی جلا دیتے. اتنا بڑا عظیم انتظام کیا, اتنی لکڑی کٹھی تھی, اتنا عظیم الشان آگ کا انتظام کیا کہ پہلے کبھی چشم تصور میں بھی نہیں آیا تھا.
اس نے اکیلے نہیں، اس نے لگا دیا ساری قوم کو، ساری قوم لگی ہوئی ہے معصوم کو جلانے کے لیے۔ توجہ ہے جی؟ ابراہیم کو نا ایک بنایا زندان ایسا بنایا لکڑی کا جس میں سے نظر آئے، ایک ایسا جیل بنایا جس میں سے نظر آئے ابراہیم کو سامنے، اس کے سامنے ساری لکڑی اکٹھی ہو رہی، حتیٰ روایات یہ کہتی ہیں کہ منتیں مانگ مانگ کے اس میں لکڑی ڈالی جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں منت مانگتی تھی اگر بیٹا ہوا میں اتنی لکڑی ڈالوں۔ توجہ فرما رہے جی؟ ساری قوم معصوم کو جلانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اچھا اگر ابراہیم کو جلانا ہی تھا تو 2 4 6 من لکڑی سے گزارا نہیں ہوتا؟ بھائی رکھ کے اوپر ابراہیم کو رکھ دے، آنکھ لگا دے، پھونک دے، تیری بات ختم نہیں۔ وہ لکڑی پہ لکڑی اکٹھی کر، کتنے دن، کتنے ماہ، کیوں؟ اگر جلانا ہی مقصد تھا تو حضور کے ساتھ ہندوستان نے پوچھ لی تھی آگے کتنی لکڑی لگتی ہے؟ توجہ ہے جی؟ وہی 3 4 5 من لگ جاتی ہوگی، اس سے زیادہ کیا لکڑی لگنی ہے ایک شخص کو جلانے کے لیے؟ تو 4 5 من لکڑی آدھے گھنٹے میں اکٹھی کر سکتے تھے، جلا دیتے ابراہیم کو نہیں، ابراہیم کو وہاں پہ بند کیا ہوا، اس کے سامنے لکڑی اکٹھی کرتے جا رہے، کرتے جا رہے، کرتے جا رہے۔ کیوں؟ مائنڈ سیٹ سمجھیے گا باطل کا، باطل مار کے راضی نہیں ہوتا، اہل حق کو جھکانا چاہتا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہے، حضور اس بات کو سمجھیے گا، باطل نہ مار کے راضی نہیں ہوتا، اسے جھکانا ہے اہل حق کو، اسی لیے مسلسل پریشر ڈالتے ہیں، اب بھی مان جاؤ نہیں تو مار دیں گے، اب بھی مان جاؤ نہیں تو مار دیں گے، اب بھی مان جاؤ۔ یہ فرعون و نمرود کی پرانی عادتیں ہیں، اہل حق کو ڈرا ڈرا کے اپنے موقف پر لانا۔ مگر حضور چاہے ابراہیم ہو، چاہے وارثان ابراہیم ہو، نمرود وقت جو بھی کر لے وہ بھی ڈٹ جاتے ہیں ابراہیم کے انکار۔ توجہ ہے جی؟ وہ بھی ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ مسلسل لکڑی اکٹھی، اب اتنی لکڑی اکٹھی ہو گئی، کسی عقل مند نے کہا او بھائی سے آگ لگی تو پاس جائے گا کون؟ ابراہیم کو بیچ میں پھینکے گا کون؟ اتنی تم نے لکڑی اکٹھی کر لی۔ خیال آیا بات تو بالکل درست ہے، تو کیا کریں؟ کوئی چیز چاہیے کہ دور سے ابراہیم کو اس میں پھینکا جا سکے۔ پہلی توپ ایجاد ہوئی تاریخ انسانی کی، اور چیف انجینئر بن کے شیطان موجود تھا، وہ بتا رہا تھا یہ کرو، یوں کرو، ایسے کرو۔ یہ آپ کو پتہ ہے ہتھیاروں پہ ایکسپرٹ تو ہمیشہ سے شیطان ہی ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، لہٰذا اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیسا۔ اس نے بنائی منجنیق، اس منجنیق جس کی جدید شکل ہے آج توپ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ تو اس نے بنا لی منجنیق، اب اس نے بٹھانا تھا ابراہیم کو، مسلسل لکڑی کا ابراہیم اب بھی باز آ، اب بھی اپنے عقیدے کو چھوڑ دے، ابراہیم ڈٹا ہوا لائے۔ آخر وہ دن آیا، آگ لگائی، اتنی آسمان پہ گئی آگ کہ میلوں کو قریب جانے کو آمادہ نہیں ہوتا تھا، اتنی اس کی تپش ہو گئی۔ یہاں منجنیق پہ بڑھایا ابراہیم کو، ابراہیم آخری چانس، لاسٹ چانس ہے، ابھی بھی جان بچتی ہے، باز آ جا، مان جا، جھک جانا ضرور کو۔ ابراہیم کا جو پہلے انکار تھا وہ وہاں پر بھی انکار تھا۔ توجہ ہے جی؟ ایک مرتبہ پھینکا حضرت ابراہیم کو، کھلبلی مچ گئی ملائکہ میں، یا اللہ پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی تیرا موحد ہے اس وقت، وہی ڈٹا ہوا تیری خاطر، یا اللہ مرنے جا رہا، یا اللہ دیکھ اس کو پھینک رہے ہیں۔ پروردگار نے کوئی ٹینشن نہیں، واحد موحد پروردگار کا خدا کو کوئی پرابلم ہی نہیں محسوس ہو رہی، وہ مرنے جا رہا ہے، ملائکہ دکھ کر رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ ایک بات تو سادگی سے عرض کروں، معصوم کا غم محسوس کرنا بھی صفت ملائکہ ہے، ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے معصوم کا دکھ محسوس کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خدا نے فرمایا جبرائیل پروردگار پھینک رہے ہیں، کہ تو کہ پروردگار کچھ کر، کہ تجھے زیادہ ٹینشن ہے تو جا کے بات کر لے۔ توجہ ہے جی؟ جبرائیل آپ کو زیادہ پرابلم، جاؤ جا کر بات کر لو۔ وہاں روایت کہتی ہے جبرائیل نے لیا، جہاں نہ منجنیق میں تھے نہ آگ میں، این وسط میں اللہ نے ان لمحوں میں برکت ڈال دی۔ ابراہیم کے بعد جبرائیل پوچھا سرکار بتائیے کوئی احتیاج ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ کہا خوش ہو گیا جبرائیل، حضور حکم کریں کیا احتیاج ہے؟ خدا کی قسم ابراہیم نے بندگی کو معراج کروا دی،
ابراہیم نے بندگی کو اٹھا کے آسمان پہ رکھ دیا کہ جبرائیل جس سے ہے وہ جانتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اتنا کہنا تھا وہ خدا جس نے اب تک عمل دخل نہیں دیا تھا. وہ لکڑیاں جمع کر رہے تھے، خدائی بیچ میں نہیں آئی. انہوں نے منجنیق بنائی، خدا نہیں بولا. انہوں نے بٹھا کے فائر کر دیا، اللہ بیچ میں نہیں آیا. جیسے ہی ابراہیم کے پائے استقامت میں راج پہ جا لگے نا اور اللہ کے اوپر ایسا غیر متزلزل ایمان کا اظہار کیا، وہاں اللہ کی خدائی جوش میں آئی. اور آئی بھی تو بڑے عجب شان سے. نہ طوفان آئے، نہ دریا بکھرے، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان گرا. اللہ نے بتایا پہچانو والا کل شیء قدیر کسے کہتے ہیں. یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے. یہ نہیں کہا آگ تو آگ نہ رہے، اپناپن بھی تو دکھانا تھا. خدا کسے کہتے ہیں؟ رہ تو آگی مگر خبردار ابراہیم کو نقصان نہ ہو. توجہ ہے جی. اب ابراہیم واضح آ کے آگ میں گرے ہیں، کمال نہیں ہو گیا، لگی آگ ہوئی ہے، ابراہیم اطمینان سے بیٹھے ہوئے. علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا، میں شان امانت داری مد نظر رکھ رہا ہوں. انہوں نے کمال لطیف جملہ کہا. انہوں نے کہا نمرود دیکھ رہا تھا، یہ گیا ابراہیم. جیسے ہی جا کے ابراہیم، وہ اس کے اطمینان کا لمحہ تھا. لو ایک ہی میرا دشمن پیدا ہوا تھا جس کا ڈر تھا میرا اقتدار خاکستر کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. وہ گیا ختم. فرمایا اس نے اوپر ہو کر دیکھا، ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوئے تھے، جل نہیں رہے تھے، وہ خود ہی جل گیا. جو ہے جی، آگ میں ابراہیم تھے، جل نمرود گیا. حضور اللہ نے کیا کیا؟ یہ ہے علی کل شیء قدیر. اس نے بتایا مجھ پہ اعتماد رکھو، کوئی فرعون و نمرود کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ظالم اپنے ظلم میں کتنا ہی بڑھ جائیں، مومن کا یہ کام نہیں ہے وہ ظالموں کے ظلم پہ نگاہ رکھیں. مومنوں کو چاہیے علی کل شیء قدیر پر اعتماد رکھے. خدا ہے تاثیر کا خالق، آگ کا کام ہے جلانا، یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہے تو تاثیر چھین سکتا ہے. اس نے آگ کو نہیں بدلا، اس نے آگ کو گلنار نہیں کیا، اس نے فقط تاثیر چھین کے بتایا تم جتنا بھی ظلم کر لو، تاثیر کا خالق تو میں نہیں ہوں، تاثیر تو میرے ہاتھ ہی ہے. دوستو یہی تو کمال ہے. یہ مظلوم قوم 1400 سال سے قتل بھی ہو رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے. تاثیر تو یہ ہونا چاہیے تھی عزاداری رک جاتی، بند ہو جاتی، کم ہو جاتی. کمال نہیں ہو رہا. یہاں ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں عزائے شبیر بڑھتی چلی جا رہی ہے. خدا بتانا چاہ رہا ہے ظالموں تم جتنا بھی ظلم کر لو، تاثیر تو میرے ہاتھ میں ہے. بات پہنچ رہی دوستان. باطل کے اطمینان کا جو لمحہ ہوتا ہے نا، خدا وہاں جا کے اس سے وہ لمحہ چھین لیتا. جب باطل یہ سوچ لیتے ہیں ہم نے تو غرق کر دیا، ہم نے تو ختم کر دیا، یہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ ایسے حالات کو منقلب کرتا ہے نا، ایسے مظلوم کو اٹھاتا ہے. اب آپ کی قوم نے تو یہ منظر بڑی روانی سے دیکھے ہیں، آپ نے تو ریسنٹ پاسٹ میں دیکھے ہیں. جو لمحہ باطل کے اطمینان کا ہوتا ہے، لو ہم نے کر دیا غرق. وہ خدا جو پہلے نہیں بیچ میں اہل حق کی نصرت کرتا، مگر وہ لمحہ جو باطل کے اطمینان کا بنتا ہے نا، اللہ وہ اسے چھین لیتا ہے. توجہ ہے جی. باطل سمجھے تھے ہم نے ختم کر دیے ہیں، اللہ نے مظلوم کو طاقت دے کر دکھا. یاد رکھو تم جو کر لو، تاثیر تو خالق آل محمد کے ہاتھ میں. بات پہنچے دوستان. بس اہل حق کا کام ہے وہ توحید پہ نگاہ رکھے، وہ ذات کردگار پر اعتماد رکھے. حضور پائے استقامت میں لرزش نہیں آنی چاہیے.
کبھی ایمان میں گھبرانا نہیں چاہیے. مومنوں کا کام ہی نہیں ہے گھبرا جانا. یاد رکھیں ظلم و ستم جہاں پر بھی چلا جائے, دنیا کے فرعون و نمرود کہاں ہی چلے جائیں, اللہ کل شیء قدیر سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے. آپ کا وسیلہ توحید ہے, آپ کے پاس توحید ہے, آپ اپنے آپ کو خدا سے انی وجہت تو بچی. ابراہیم کا درس ہے, نگاہ رکھو ظالموں کے کمال پہ نہیں, اللہ کل شیء قدیر کے جلال پہ, اللہ کی ذات. اور حضور اگر اللہ کے جوہر اور کمال دیکھنے ہونا تو کربلا سے زیادہ حسین ہما جگائی کوئی نہیں. کربلا رہتی دنیا تک پیغام ہے, اللہ کبھی اہل حق کو مٹنے نہیں دیتا. علی اکبر چلا گیا, بیبیاں علی اکبر کی شہادت بھی سہ گئیں, صرف اس لیے عباس موجود ہے. و محمد کی شہادت علی و بطول کی بیٹیاں سہ گئیں, صرف اس یقین پہ غازی کھڑا ہے. قاسم کی پامالی بیویاں سہ گئیں, صرف ایک وجہ سے غازی موجود ہے. مستند روایت مقتل کی ہے, راوی کہتے ہیں اہل حرم نے اتنا گریہ کسی کے جانے پر نہیں کیا جتنا غازی کے جاتے ہوئے کیا. اور خود راوی نے تبصرہ کیا, وہ کہتے ہیں اس وجہ سے عباس کے جانے پر علی و بطول کی بیٹیوں کو یقین ہو گیا اب حسین نہیں بچتا. اجرکم اللہ, یہی حق کا شب 9 محرم آ گئی ہے, ایک رات کا فاصلہ شہادت مظلوم میں. اللہ جانے اگلا سال ہمیں سے کس کے مقدر میں لکھا ہے, اور روئے غربت حسین پر. دوستو عباس کے جانے پر بیویاں ایسے روئی ہیں, انہیں پتا تھا اب نہیں بچتا مظلوم کربلا. دوستان عزیز, جب غازی جب نہ دیتا میرا مولا اجازت, بار بار غازی آیا, سارا دن آیا, مولا مجھے اجازت دو. مظلوم کربلا نے ایک ہی جملہ کہا, عباس تجھے کیسے جانے دوں, تو میری فوج کا سالار ہے. پھر تھوڑی دیر بعد عباس محضر میں حاضر ہوتے, مولا اجازت دو. مولا ایک ہی جملہ کہتے, تو میری فوج کا سالار ہے. اچھا ٹھہر جاؤ. آپ نے جتنا آج تک جتنا جناب عباس سنا ہوگا, شعراء سے, ذاکرین سے, خطباء سے, علماء سے پڑھا بھی ہوگا, مجھے ایمان سے بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جتنا آپ عباس کی معرفت رکھتے ہیں, ایمان سے بتاؤ, کیا اکبر کا سینہ ٹوٹنے کے بعد عباس زندہ بھی ہوگا کہ مارا جائے؟ اجرکم اللہ زہرا. کیا قاسم کی پامالی کے بعد وجود عباس میں کچھ بچا ہوگا؟ یہی تو وجہ سارا دن غریب سنتا رہا, آخر ہاتھ جوڑ کر کہا, مولا اب تو گود کے بالے بھی مارے گئے. مولا وہ جن کو ہاتھ پکڑ کے چلایا تھا مارے گئے. مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں تھا. اجرکم اللہ زہرا. نہ دیتا مظلوم اجازت, مظلوم نے پھر اجازت نہیں دی. نا عباس میں تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. عباس در خیمہ پہ آ کر بیٹھ گئے, گھٹنوں پہ سر رکھا, مقدر کا رونا رو رہے ہیں. ایک مرتبہ سر اٹھا کر دیکھا, مشکل کشائی ہو گئی. دیکھا ننھی سکینہ مشکیزہ تھام کے کھڑی ہے. چچا ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا. چچا میرا اصغر آخری دموں پہ آ گیا ہے. دیکھا بھتیجی کو فوراً گود میں اٹھایا, ایک ہاتھ میں خشک مشکیزہ, آ کے مظلوم کے سامنے کھڑے ہو گئے. مولا میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, ذرا سکینہ کی سن لیجئے. سکینہ نے کہا, بابا جانے کیوں نہیں دیتے؟ بابا ایک گھونٹ پانی آئے, میرا اصغر بچ جائے گا. میرے مولا نے تڑپ کے کہا, غازی بڑی سفارش لے کر آ گیا. اجرکم اللہ زہرا. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. اس کے بعد یہی حق ہے, یہ ہائے نہیں, یہ تسبیح پروردگار ہے. دوستو اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا ہے, کربلا میں امام نے جگہ جگہ اپنا نوحہ پڑھا ہے, مختلف انداز سے پڑھا ہے. کبھی علی اکبر کے جانے پہ پڑھا ہے, کبھی قاسم کو اذن شہادت دینے پہ پڑھا ہے, کبھی علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر پڑھا ہے. حضور مگر یہ تو عجیب ہی نوحہ تھا. ایک مرتبہ سکینہ کی جانب دیکھ کر کہا, سکینہ اجازت تو دے دیتا ہوں, پر سوچ لینا تیرا 6 ماہ کا ہے, میرا 32 سال کا جوان, یہ
یہی حق ہے غریب کربلا کی غربت پہ رونے کا۔ اجازت ملی فضا سامنے کھڑی ہو گئی، آقا ذاتی بلا رہے ہیں، ایسے آیا جیسے غلام آقا کے پاس آتا ہے، دو زانو ہو کے خیمے میں سیدہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی نے فرمایا عباس میں روکتی نہیں، تو جانے سے پہلے فقط ایک بات سن لے، بچپن میں نا ایک دفعہ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، بابا نے مجھے بلایا زینب میرے پاس آؤ، میرے سر سے تھوڑا سا چادر کو سرکا کے میرے سر کے بوسے لیے، کہا زینب اپنے بازو دو، میں نے بازو دیے، بابا نے بازوؤں کے بوسے لیے، میں نے کہا بابا آپ تو ایسے پیار نہیں کیا کرتے، بابا آج ایسے پیار، کہا زینب مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے جب اس سر پہ چادر نہ رہے گی، ان ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے۔ عباس بابا نے کہا تھا مجھے بات پہ شک نہیں تھا، مگر عباس جب میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی میں سوچتی ضرور تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس لعین کی جرأت ہے بہن کی چادر اتارے۔ عباس تو نہیں جا رہا، مجھے یقین ہو گیا میرا پردہ نہیں بچ۔ اجرک من الزہرا، یہی حق ہے غریب کربلا کی غربت پر رونے کا، یہی حق ہے۔ میں مختصر کروں، عباس چلے، ابھی چند قدم اٹھائے تھے غازی عباس نے، پیچھے سے مظلوم نے صدائیں دی، عباس ایک دفعہ پلٹ کھڑا تھا، عباس پلٹ گیا، بھائی کو سینے سے لگایا، جانتے ہیں کیا کہا؟ دیکھو عباس دنیا میں آئے نا، عباس دنیا پہ آئے مولا امیر کے ہاتھوں پہ، عباس نے آنکھ نہیں کھولی، مظلوم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا جب تک رسول نہیں آئے تھے نا میں نے بھی آنکھ نہیں کھولی، بلاؤ حسین۔ جیسے ہی حسین آئے، حسین کی آغوش میں عباس دیے، جیسے ہی امام عالی مقام کے ہاتھوں کو محسوس کیا، عباس نے آنکھیں کھول دی۔ عباس کائنات عظمت کا وہ واحد قاری قرآن ناطق ہے جس کی زندگی کی پہلی آنکھ نے بھی حسین کی زیارت کی، زندگی کی آخری نگاہ بھی حسین کے چہرے پہ پڑی۔ یہ منگوایا ہی حسین کے لیے گیا تھا، یہ آیا ہی شبیر کے لیے تھا۔ حضور اس وقت جب گود میں لیا نا تب سے لے کر عباس 32 سال کے کربلا میں عباس کو پالا ہی حسین نے ہے۔ سن لیا، اب اس جملے میں موجود غریب کربلا کا دکھ دیکھنا، عباس تو جا رہا ہے، عباس جا رہا ہے، مولا کہتے ہیں عباس تو جا رہا ہے، اب تک تو میں نے تجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، ہائے غربت حسین، کہا میں نے تو آج تک تجھے جی بھر کے دیکھا۔ اجرک من الزہرا، عباس چلے گئے، ظالم کو کار پھینکا، ایک مرتبہ اپنے رہوار کو پانی میں داخل کیا، خشک مشکیزہ بھرا، عباس پلٹے، ظالم نے صدا دی، ایش کیا، اگر پانی چلا گیا حسین تک صبح قیامت تک وہ قابو نہیں آئے گا۔ ظالموں نے چھپ کے حملے کیے، عباس جا رہے تھے، ایک بدبخت نے حملہ کیا، دائیں شانہ جدا ہو گیا، ایک ہاتھ سے علم اور مشکیزہ تھاما، آگے بڑھے، کسی اور لئی نے حملہ کیا، وہ بازو جدا ہوا، عباس نے علم چھوڑ دیا، ایک مرتبہ اپنے دانتوں سے مشکیزہ تھاما، کر رہوار مجھے سکینہ تک پہنچا، اتنے میں ایک تیر ظلم آیا، آکے مشکیزے میں لگا، مشکیزے پہ نہیں عباس کے دل پہ لگا، کر رہوار پلٹ جا، رہوار پلٹ کے لشکر میں داخل ہو گیا، یہ کہہ کے مارا ظالموں نے، مارو اسی کے سہارے حسین۔ اشرف من الزہرا، یہی حق ہے غریب رونے کا، کہا مارو اسی کے سہارے آیا تھا۔ حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر عباس زین پہ ڈولتے رہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب زین سے زمین پر آئے۔ ایک عالم دین ہے کاظم بستی، عادت یہ تھی ہر صبح فجر کے بعد جا کر مظلوم کی زری پہ کھڑے ہو کے 2 یا 3 منٹ عباس کے مسائل پڑھتے تھے، روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک رات پڑھ کر آئے، سو گئے،
جناب زہرا آ گئے. کاظم بستی تو میرے بیٹے عباس کا مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ ہاتھ جوڑ دیے بی بی میں تو پڑھتا ہی آپ کے بیٹے کا مصائب ہوں. نہیں تو میرے بیٹے کا مصائب نہیں پڑھتا. کہا بی بی میں صرف آپ کے بیٹے کا مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں پڑھتا. کیوں؟ کیا تو نے کبھی رونے والوں کو بتایا کوئی سوار اگر بھاگتی سواری پہ ہو اور اس کے بازو نہ ہو ماذا یتلقلا وہ کیسے زمین پہ آئے گا؟ میرا عباس منہ کے پاس ہے.
سنا تکلم شامیوں کی عورتیں بھی روتی جاتی تھی علی کی بیٹیاں جلدی سے زخموں کو چھپاتی تھی کہ کھڑی